السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان سید ظاہر شاہ، اور آج میں آپ کے سامنے ایک ٹاپک لایا ہوں جو اسلامی نقطہ نظر سے ایک بہترین پوائنٹ ہے، ایک بہترین ٹاپک ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ آج ڈیلیور کروں گا۔ میرے ٹاپک کا آج جو نام ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے دی ویلیو آف مدر، ماں کی شان۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دنیا میں عطا کی ہوتی ہے، جس میں سب سے عظیم و شان نعمت اگر میں بتاؤں تو وہ ہمیں والدین کی صورت میں دی ہے، ٹھیک ہے؟ ماں اور ہمارے جو فادر ہوتے ہیں، ماں باپ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں سب سے زیادہ حق پھر کس کا ہے؟ وہ پھر ہم پہ ماں کا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری جو مدر ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ میرے ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کی ماں کا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا، پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ماں کا، ٹھیک ہے؟ تو چوتھی مرتبہ پھر جب اگین سوال کیا، کویسچن کیا کہ جی مجھ پہ ان دونوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب کا، ٹھیک ہے؟ دونوں ہمارے لیے جو ہے وہ قابل فخر ہے اور قابل عزت ہے، ہم اس کی رسپیکٹ ضرور کریں گے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، اچھی سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن آج جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے مدر، دی ویلیو آف مدر۔ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو ہماری جو مائیں ہوتی ہے، جو مدرز ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے بہت تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں پال پوس کے بڑا کرتی ہے، اسی دوران مطلب ہم کچھ سمجھتے نہیں ہے، وہ ہمیں مطلب ہاتھ پکڑ کے ہمیں راہ دکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے ہماری لائف میں۔ جس طرح ہم مطلب ہماری زندگی بڑھتی ہے، اس طرح ہماری جو مدر ہوتی ہے اس کی ہماری زندگی میں ایک بہترین رول بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اپنی ماں کی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی فضیلت دیں گے، ٹھیک ہے؟ سیم اٹ از کہ جس طرح ہماری ماں ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، 9 مہینے آپ کو پیٹ میں پالتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی فینامنا کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے برعکس ہم کو بھی کچھ رزلٹ میں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ رزلٹ میں آپ کیا دیں گے؟ رسپیکٹ دیں گے۔ آپ ماں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کے سامنے اف تک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ اگر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں تو جب ہم اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں اس کا ہمیں بہت ہی بڑا اجر ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا، رب سے عرض کیا کہ اللہ، میرا جنت میں ہمسایہ پڑوسی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، فلاں جگہ پر ایک قصائی ہے، وہ تمہارا جنت میں ہمسایہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے پتے پر گئے، وہاں دیکھا تو ایک قصائی تھا جو گوشت فروخت کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور بیٹھے۔ وہاں بیٹھنے کے بعد جب وہ قصائی شام کو فارغ ہوا اور گھر چلنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چلنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس قصائی کی نظر موسیٰ علیہ السلام پر پڑی اور اسے عرض کیا کہ جی آپ کون ہے اور کیوں میرے پیچھے آ رہے؟ کہا کہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو اس نے اسے ویلکم کیا موسیٰ علیہ السلام کو اور گھر لے گئے، ٹھیک ہے؟ پھر جب گھر لے گئے تو ایک دسترخوان بچھایا، پہلے کھانا تیار کیا، گوشت تیار کیا، اور دسترخوان بچھانے کے بعد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک کمرے میں گئے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک کمرے میں گئے، دروازہ کھولا تو وہاں ایک وہ بوڑھی سی عورت تھی، اس کی خدمت کی، اسے اٹھایا اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، ٹھیک ہے؟ تو اسی دوران اس بوڑھی عورت کے ہاتھ اٹھے اور اس نے کچھ دعا دی، اس کلیئر؟ تو ابھی یہ سب ماجرا جو ہوا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے، لیکن اس دعا کی سمجھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں آئی، کیونکہ وہ بہت دھیمی آواز میں مطلب وہ دعا دی گئی، اس کی سمجھ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں آئی۔ تو جب وہ شخص فارغ ہوا اور آیا بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کھانے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پھر پوچھتے ہیں کہ جناب یہ عورت تمہارے رشتے میں کیا لگتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میری ماں ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کے لیے نوکرانی رکھوں، تو اس کی خدمت میں خود کرتا ہوں۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کی خدمت کر رہے تھے، آپ اسے کھانا کھلا رہے تھے، آپ کی ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دعا دی، اس دعا میں تمہاری ماں نے کیا کہا؟ اب میں مین پوائنٹ پہ آ رہا ہوں ویورس، آپ ابھی یہ ذرا غور سے سنیں۔ تو دعا میں اس نے کیا کہا؟ تو وہ شخص کہنے لگے کہ جی میری ماں کا یہ معمول ہے کہ جب میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، تو مجھے دعا دیتی ہے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اور اسے موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ مبارک ہو شخص، تمہاری ماں کی دعا اللہ نے قبول کر دی اور تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ ہے۔ سو ویورس، میرا آج کا جو آپ کو لیسن تھا، جو عنوان تھا، جو ٹاپک تھا، اور ایڈوائس بھی سمجھ لے کہ ہمیں اپنی ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، خصوصاً جو ہماری ماں ہوتی ہے اس کا ہم پہ بہت زیادہ حق ہے۔ سو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے ہمیں بہت ہی اچھے ثمرات ملیں گے، بہت ہی اچھے فوائد ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔